بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا خمیازہ بھگتو، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سوشل میڈیا کی بدولت اب احمدیوں پر پاکستان میں قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے کیے جانے والے مظالم کی باز گشت کافی زیادہ سنائی دی جانے لگی ہے، اور پاکستان کا تعلیم یافتہ غیر جانبدار طبقہ یہ آواز بار بار اٹھاتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اس پرامن مذہبی جماعت کے ساتھ پاکستان میں واقعی زیادتی کی گئی ہے، جس کا اب مداوع کیا جانا بھی ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں دو مختصر سی ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں پیپلز پارٹی کے بانی رکن مبشر حسن صاحب مرحوم، جو بھٹو دور حکومت میں فینانس منسٹر بھی رہے ہیں اور سال 2020 تک زندہ بھی تھے، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں احمدیوں کے بارے میں ہونے والی کارروائی صرف ایک فرضی ڈرامہ تھا، اور احمدیوں کے بارے میں یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ پہلے ہی کہیں اور کیا جا چکا تھا، اور صرف ایک فرضی ڈرامہ کی کارروائی جو ہے وہ اسمبلی میں کی گئی تھی۔ اسی طرح دوسری ویڈیو میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تحت ایک کانفرنس میں پاکستان کے ایک ممتاز تجزیہ نگار جو دوسرے ممالک سے بھی اردو کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، انہوں نے احمدیہ مسئلہ کے بارے میں حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے، جو کہ دیکھنے اور سننے کے لائق ہے۔ تو ناظرین ملاحظہ فرمائیں یہ دونوں ویڈیوز۔ میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ، آئی ٹک 2 months ان ریڈنگ اٹ، اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا۔ ٹو مائی اٹر سرپرائز، یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز۔ یہ وہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے۔ یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا۔ دیکھو یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں، لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے۔ پاسبل۔ اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز، آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں، دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر سسٹم، اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر۔ فار 2 months آئی واز جسٹ لوکنگ فار دا ریفرنس۔ بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی، یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی۔ فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کیا کرنا ہے۔ So there was no need to bother. No need to bother. فیکٹری تو میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ کا فارم بھرتے ہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو دنیا کے کسی اور مسلمان ملک میں کسی مسلمان شہری سے نہیں پوچھا جاتا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی دماغی صحت ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ چور ہیں یا سمگلر، زندگی میں کتنے ریپ کیے ہیں، کبھی ٹیکس دیا ہے یا نہیں، جناح کو قائد اعظم مانتے ہیں یا کافر اعظم، بچوں کو اسکول پڑھاتے ہو یا بھیک مانگنے کے لیے بازار میں چھوڑتے ہو، شریعت چاہیے یا سوشلزم، پاک فوج کو قوم کا سرمایہ سمجھتے ہو یا قوم کے سرمایہ کا چور۔ آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ثابت کریں کہ آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، پارسی، سکھ یا بت پرست نہیں ہیں، لیکن حلف نامہ جو شناختی کارڈ کے فارم میں ہے اور جسے ہم آنکھ بند کر کے کبھی اپنے دستخط سے اور کبھی انگوٹھا لگا کر صدق کے دل سے بھر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، میں ان کے ذیلی فرقے لاہور گروپ سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ ایک چھوٹے سے فرقہ جو ہمارے آئین کے مطابق اب غیر مسلم ہے، لیکن اسے بھی ہماری طرح نمازیں پڑھنے اور داڑیاں رکھنے کا شوق ہے، اس سے ہمیں اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ ہمارے ایمان کو السلام علیکم کہنے والے، بسم اللہ پڑھنے والے، مسجدوں میں نماز قائم کرنے والوں سے اتنا خطرہ کیوں کہ اگر وہ سلام، بسم اللہ اور مسجد جیسے الفاظ بولیں
تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں سیدھا جیل جانا چاہیے. اور یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے مذہب اور معاشرے کو سب سے زیادہ خطرہ قادیان سے ہے. لاہور میں احمدی مسجدوں پر حملہ کرنے والوں کی عمریں اتنی کم تھیں کہ انہیں یہ بھی علم نہ ہوگا کہ سن 1974 سے پہلے احمدی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھے جاتے تھے. ایمان میں اتنی پختگی آئی ہے کہ ہم نے نہ صرف انہیں کافر قرار دیا ہے بلکہ دنیا کے بدترین کافر. جب ہم احمدی مسجد گاہ کو عبادت گاہ کہنے پر مصر ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے قانون کی پابندی کر کے 3 سال قید بامشقت سے تو بچتے ہی ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نہ یہ مندر ہے، نہ کلیسا، نہ گردوارا، نہ سنگاگ. یہ ایک عبادت گاہ ہے جہاں وحشی بت پرست کسی بھی خدا کو نہ ماننے والے لوگ خدا اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ بہت سے احمدی اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بہتر مسلمان سمجھتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کام جو پوری اسلامی دنیا میں نہیں ہو سکا بلکہ زیادہ تر گمراہ مسلمانوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، وہ اس مملکت خدا داد میں کیسے ممکن ہو گیا. کیا میں پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ہم ہمیشہ ان کی 11 ستمبر والی تقریر کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ نہ دیتے ہوئے بھی بریلوی صاحب نے دیا، لیکن ظاہر ہے قائد اعظم ایک سیاستدان تھے، انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہوں گی. تو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ایسی لیبارٹری ہو جہاں اسلامی نظریات پر تجربات کیے جا سکے. اور قائد اعظم کا یہ قول معاشرتی علوم اور تاریخ کی ہر کتاب میں، ہر سکول میں آج کل پڑھایا جاتا ہے. تو لیبارٹری میں جو تجربات کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی پروڈکشن بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے. 70 کی دہائی میں ہم نے نئے کافر تیار کرنے کا جو کامیاب تجربہ کیا تھا وہ وہیں نہیں رکا. 80 اور 90 کی دہائی میں کئی مسجدوں سے نعرے اٹھے، کافر کافر، شیعہ کافر، اور ملک کے طول و عرض میں شیعہ ڈاکٹر، استاد، وکیل، تاجر اور دانشور چن چن کر انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے. اور اتنی بے دردی سے قتل کیے گئے کہ احمدی بھی کہہ اٹھے ہوں گے کہ شکر ہیں ہم کافر ہیں، شیعہ نہیں. فوج پہلے طالبان کو مومنین سمجھتی تھی، اب کافر سمجھتی ہے. یہ شاید ہمیں تو یہی بتاتی ہے. پنجاب کی حکومت پنجابی بولنے والے طالبان کو مسلمان سمجھتی ہے، پشتو بولنے والوں کو کافر. یا الہی، یہ ملک ہے یہ کافر بنانے کی فیکٹری. اس کے بعد سے کافر پیدا کرنے کا کاروبار اتنا پھیل چکا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہر شہری کے لیے 2 اور ایسے مسلمان موجود ہیں جو اسے کافر سمجھتے ہیں. یا رسول اللہ کہنے والے یا حسین کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں. داتا صاحب پر منتیں ماننے والے بلے شاہ کے مزار پر دھمال ڈالنے والوں کو کافر کہتے ہیں. جب ہم اپنے شناختی کارڈ کے فارم پر دستخط کر کے یا انگوٹھا لگا کر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے لیے بھی ایک فتوے کی راہ کھول دیتے ہیں. چونکہ مرنے والے بدترین کافر تھے اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی کفر ہے. لیکن یہ دعا تو کی جا سکتی ہے کہ جو باقی بچے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھے.